أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبیب اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم ماہ رمضان کی جدائی کا پرسوز بیان کریں گے۔ ملائکہ اور زمین اور آسمان رمضان مبارک کے جانے سے روتے ہیں۔ حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جب ماہ رمضان کی آخری رات آتی ہے تو زمین اور آسمان اور ملائکہ میری امت کی مصیبت کو یاد کر کے روتے ہیں۔ عرض کیا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کون سی مصیبت؟ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، رمضان المبارک کا رخصت ہونا، کیونکہ اس میں صدقات اور دعاؤں کو قبول کیا جاتا ہے، نیکیوں کا اجر اور ثواب بڑھا دیا جاتا ہے، عذاب دوزخ دور کیا جاتا ہے۔ تو رمضان المبارک کی جدائی سے بڑھ کر میری امت کے لیے اور کون سی مصیبت ہو سکتی ہے؟ تو سوچے، کیا ہمیں بھی رونا آتا ہے؟ ماہ رمضان کی فرقت اور جدائی کے وقت زمین اور آسمان اور ملائکہ ہم غلامان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہمدردی میں روئیں کہ ان بیچارے مسلمانوں سے ماہ مبارک رخصت ہو رہا ہے، وہ والا ماہ مبارک جس کی ہر گھڑی رحمت بھری ہے اور جس میں ہر آن چھما چھم رحمتیں برستی ہیں، جس میں جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں، دوزخ کے دروازوں پر تالے پڑ جاتے ہیں، روزانہ لاکھوں کروڑوں گنہگاروں کی مغفرت ہو جاتی ہے، دعائیں قبول کی جاتی ہیں۔ تو ایسے انعامات اور کرامات والا مبارک اور مقدس مہمان رخصت ہو رہا ہے، تو سوچئے کہ غور کیجئے کہ فرشتے تک ہماری ہمدردی میں روتے ہیں، تو کیا ہمیں بھی اس مقدس اور محترم مہمان کی جدائی کے وقت رونا آتا ہے؟ کیا ہماری آنکھیں بھی اس کے غم میں نم ہوتی ہیں؟ ماہ رمضان کے آخری لمحات میں کیا ہمیں بھی اس بات کا صدمہ ہوتا ہے؟ کیا ہمیں دکھ ہوتا ہے؟ کیا ہماری آنکھیں برستی ہیں کہ ان قریب اب مسجدوں کی رونقیں کم ہو جائیں گی، نیکیوں کا جوش ٹھنڈا پڑ جائے گا، آرزوؤں کا لطف اور مزہ، وقت افطار کا نورانی سما، تراویح کا کیف و سرور، ہر طرف قرآن کی تلاوت اور جگہ جگہ نعت خوانی کی محفلیں، اور سحری کے وقت درود و سلام کی میٹھی اور مدھر بھری آوازیں، آدھی رات کے بعد سحری کے لیے جگانے والوں کی صدائیں، یہ تمام مناظر آپ کہاں نظر آئیں گے؟ ان سب باتوں کو یاد کرنے کے ساتھ ساتھ ماہ رمضان کی ان پیاری پیاری ساتوں کی یاد کر کے جن میں انوار و تجلیات کی خوب بارشیں ہوتی ہیں، کیا ہم بھی روتے ہیں؟ ہمارا دل بالکل سیاہ پڑ چکا ہے۔ اگر ہمارا کوئی عزیز دوست رشتہ دار ہم سے جدا ہو رہا ہو تو ہمارا دل کتنا بے قرار ہو جاتا ہے، ہماری آنکھیں اشکبار ہو جاتی ہیں، حالانکہ ہمیں اس دوست وغیرہ نے دیا کیا ہے، وہ دے بھی کیا سکتا ہے، مگر اس مبارک اور محترم ماہ رمضان کے غم میں ہم نہیں روتے، جس نے ہمیں بہت کچھ دیا، جس کا ایک ایک لمحہ اتنا خوبصورت تھا، ایک ایک لمحہ اتنا قیمتی تھا کہ اس لمحوں میں ہماری دعائیں قبول ہو رہی تھی، ہم اپنی مغفرت کی دعا کر رہے تھے، اللہ سے معافیاں مانگ رہے تھے اور اللہ ہمیں بخش رہا تھا۔ تو کیا ہم روتے ہیں؟ کیا ہم اس کے غم میں روتے ہیں؟ بالکل بھی نہیں، لیکن ہمیں رونا ہے، ہمیں رمضان المبارک کے اس مبارک مقدس مہینے کے غم میں رونا ہے، اور ضرور رونا ہے۔ اگر رونا نہ بھی آئے تو رونے جیسی صورت ہی ہمیں بنا لینی چاہیے، لیکن ہم تو بالکل نہ تو روتے ہیں اور نہ رونے جیسی صورتیں بناتے ہیں۔ ہمیں کسی پیارے کی جدائی کتنی غمگین کرتی ہے، تو ہمیں رمضان کتنا پیارا ہے
یہ ہمارے غمگین ہونے سے ہمیں پتہ چلے گا کہ وہ ہمارے لیے کتنا پیارا ہے اور اس کی کتنی اہمیت ہے ہمارے لیے۔ اپنی کوتاہیوں کو، اپنی ناقدریوں کو یاد کر کر کے آنسو بہانا چاہیے کہ افسوس ہم نے اتنے عظیم الشان مہمان ماہ رمضان کی کوئی قدر و منزلت نہ پہچانی، اس کے شب و روز کو غفلت میں گزار دیا۔ آہ کہ اس کی برکتوں سے نفع اٹھانے سے ہم قاصر رہے۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ جو شخص رمضان مبارک کے آنے کی خوشی اور جانے کا غم کرے اس کے لیے جنت ہے اور اللہ پر حق ہے کہ اسے جنت میں داخل کرے۔ اس کی غم جدائی کا اظہار آنسوؤں اور ٹھنڈی ٹھنڈی آنکھوں سے کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے کردار سے بھی ہونا چاہیے۔ یہ نہیں عید کا چاند نظر آیا اور چند لمحے تو ہم اپنا تھوڑا سا رونی صورت بنائی اور تھوڑے سے ہجر رمضان میں افسردہ ہوئے اور پھر عید کی رات میں ہم بازاروں میں چلے گئے، وہاں کی رونقوں میں گم ہو گئے۔ ساری رات ہم نے بازار میں گزاری عید، اور جب عید آئی اور ہم ڈرامے دیکھ رہے ہیں، فلمیں دیکھ رہے ہیں، سینما گھروں میں جا رہے ہیں، ناچ گانے کی محفلیں ہو رہی ہیں، سڑکوں پر ہم آوارہ گھوم رہے ہیں، تفریح گاہوں میں برباد کر رہے ہیں اس وقت کو، تو یہ کتنا افسوس کا مقام ہے ہمارے لیے۔ تو کوشش کریں کہ شب عید کو بھی عبادات میں گزاریں، کیونکہ وہ پورے مہینے کی ایک بہت ہی پورا مہینہ جو ہم نے رمضان کا گزارا ہوتا ہے اس کا نچوڑ ہے، اور ہم نے اگر اس کو بازاروں میں گزار دیا، آوارگی میں گزار دیا تو کیا فائدہ۔ تو جتنا ممکن ہو سکے اللہ تعالیٰ کی رضا کے کاموں میں گزارے، اور عید کے روز بھی اللہ کے رضا والے ہی کام کریں، ایک دوسرے سے ملیں، مبارکباد دیں، خوشی کا اظہار کریں، کھانا کھائیں، آپس میں ملاقات کریں، اچھا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں ایسے وہ کام نہیں کرنے جو کہ ہمارے لیے ہمارے دین میں منع ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت عطا فرمائے اور شب عید اور عید کا دن ہمیں اللہ تعالیٰ اپنی رضا کے کاموں میں صرف کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اب چونکہ ہم نے روزے رکھے ہیں اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک صدقہ فطر جو ہے وہ ہمارے لیے مقرر کیا ہے۔ صدقہ فطر کیا ہے اور اس کی مقدار کتنی ہے، کس کو دیا جا سکتا ہے؟ صدقہ فطر مالی انفاق ہے جس کا حکم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زکوٰۃ سے پہلے اس سال دیا جس سال رمضان کا روزہ فرض ہوا، یعنی اس سال ہوا جب رمضان کے روزے فرض ہوئے تو اسی سال صدقہ فطر بھی فرض کر دیا گیا۔ صدقہ فطر غریبوں اور مسکینوں کو دیا جاتا ہے، اس کو فطرانہ بھی کہتے ہیں۔ اس کا ادا کرنا ہر مالدار شخص کے لیے ضروری ہے تاکہ غریب اور مسکین لوگ بھی عید کی خوشیوں میں شریک ہو سکیں۔ علاوہ ازیں صدقہ فطر روزے دار کو فضول اور فحش حرکات سے پاک کرنے کا بھی ذریعہ ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے صدقہ فطر کو اس لیے فرض قرار دیا ہے کہ یہ روزہ دار کے بیہودہ کاموں اور فحش باتوں کی پاکی اور مساکین کے لیے کھانے کا باعث بنتا ہے۔ اب صدقہ فطر کس پر ادا کرنا فرض ہے؟ کہ مسلمان ہو اور اتنا مالدار ہو کہ اس پر زکوٰۃ واجب ہو، یا اس پر زکوٰۃ تو واجب نہیں لیکن ضروری اسباب سے زیادہ اتنی قیمت کا مال یعنی سامان اس کے پاس موجود ہو جس کی قیمت 52.5 تولے چاندی کی قیمت کے برابر پہنچتی ہو، تو اس پر عید الفطر کے دن صدقہ دینا واجب ہوتا ہے، چاہے وہ مال تجارت کا ہو یا نہ ہو، اور چاہے سال پورا گزر چکا ہو یا نہ گزرا ہو، اور اس صدقے کو شرع میں صدقہ فطر کہتے ہیں۔ عید الفطر کے دن جس وقت فجر کا وقت آتا ہے یعنی جب سحری کا وقت ختم ہوتا ہے اسی وقت یہ صدقہ فطر واجب ہو جاتا ہے، اور عید کی نماز کے لیے جانے سے پہلے اس کا ادا کرنا ضروری ہے۔ اگر عید الفطر کی نماز سے پہلے ادا نہ کیا گیا تو بعد میں بھی ادا کیا جا سکتا ہے اور ادا کرنا لازم ہے، لیکن بعد میں ادا کرنے سے اس صدقے کی فضیلت ختم ہو جائے گی اور یہ عام صدقہ بن جائے گا۔ نیز عید الفطر کی نماز کے بعد تک تاخیر کرنا مکروہ ہے، اور غریب کی ضرورت کو مد نظر رکھ کر یہ صدقہ عید الفطر سے پہلے رمضان مبارک میں بھی ادا کیا جا سکتا ہے۔
صدقہ فطر کا مصرف وہی ہے جو زکوٰۃ کا مصرف ہے، یعنی مسلمان فقیر آدمی جو کہ سید نہ ہو اور ہاشمی نہ ہو، یعنی سادات نہ ہو، اس کے علاوہ مسلمان ہو اور غریب ہو، مستحق ہو، یتیم ہو، بیوہ ہو، تو ایسے لوگوں کو صدقہ فطر دیا جا سکتا ہے۔ اب صدقہ فطر میں جو مقدار ہے وہ کیا ہے؟ صدقہ فطر کی مقدار آپ کے جہاں آپ لوگ رہتے ہیں، کسی بھی ملک میں، کسی بھی شہر میں، وہاں پر آپ کی جو گندم، جو کھجور، کشمش، یہ 4 اجناس ہیں، ان کی قیمت کے مطابق ہی دیا جائے گا۔ اب گندم، جو، کھجور اور کشمش، ان میں سے کسی ایک جنس کا دینا یا اس کی بازاری قیمت کا دینا یہ ضروری ہے۔ اس کی تفصیل یہ ہے کہ سب سے پہلے تو یہ کہ گندم نصف سا یعنی 1.25 کلو ہوگی، تاہم احتیاطاً آپ 2 کلو یا اس کی بازاری قیمت جو ہے وہ دے دیں، یعنی جو گندم ہے وہ 2.25 کلو ہوتی ہے۔ اب 2.25 کلو آپ کی گندم آپ کے وہاں کتنے کی ملتی ہے، اس کے حساب سے آپ نے یا تو گندم دینی ہے یا پھر آپ نے اتنے پیسے دینے ہیں۔ احتیاطاً آپ 2 ہی کر لیں، پوری 2 کر لیں، تھوڑے سے کیا فرق پڑے گا۔ تو 2 کلو گندم ہوگی یا پھر اس کی قیمت ہوگی جتنی کی وہ 2 کلو آئے گی، آپ اتنا صدقہ فطر ایک بندے کا دیں گے اپنے گھر میں۔ اور جو ہے وہ 1 سا یعنی تقریباً 3.5 کلو یا اس کی بازاری قیمت، یعنی جو ہے وہ 3.5 کلو دیں گے یا پھر 3.5 کلو کی جو قیمت ہے وہ آپ دیں گے ایک بندے کی۔ اور کھجور 1 سا یعنی تقریباً 3.5 کلو یا اس کی بازاری قیمت آپ دیں گے۔ اسی طرح کشمش ہے، وہ بھی 1 سا یعنی کہ تقریباً 3.5 کلو یا اس کی بازاری قیمت۔ لہٰذا یہ سارے جو 4 اجناس ہیں، ان میں سے کسی ایک کی بازاری قیمت فقیر کی حاجت پورا کرنے کے لیے بطور صدقہ فطر دینا زیادہ بہتر ہے اور آخرت میں ثواب کا باعث ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہماری یہ کاوشوں کو قبول فرمائے۔ الحمدللہ مجھے امید ہے کہ آپ نے رمضان مبارک کے تمام احکام و مسائل سیکھ لیے ہوں گے، اور ان تمام احکام کو، ان تمام مسائل کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ رمضان مبارک کے روزے رکھیں گے اور اپنے روزوں کو صحیح اور درست پورا کریں گے، اور دل کھول کے عبادات کریں گے، دل کھول کے قرآن پڑھیں گے، تلاوت کریں گے، اور تمام احکام و مسائل کے مطابق اپنا رمضان مبارک گزاریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ میں نے جو بھی پڑھایا، اگر مجھ سے کہیں کوئی غلطی ہو گئی تو اپنے فضل و کرم سے مجھے معاف فرمائے، مجھے آپ لوگوں کو پڑھانے کا اور آپ لوگوں کو سننے کا اجر عطا فرمائے، علم دین سیکھنے کی، اس پر عمل کرنے کی، دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، ایمان اور ہدایت پر استقامت عطا فرمائے، اپنا فضل و کرم ہم سب کو عطا فرمائے، ہر شر سے ہماری حفاظت فرمائے، شیاطین سے ہماری حفاظت فرمائے، حاسدین سے ہماری حفاظت فرمائے، آمین ثم آمین۔